علامہ صاحب، جنگ بدر ہوئی کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر تو قریش کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا سے ان کا ایک دشمنی تھی، عناد تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں قریش کا اور عربوں کا اور مکے کے لوگوں کے جو عقائد تھے، ان کا جو سسٹم تھا، ان کے جو نظام تھا، ظلم کا نظام، استحصال کا نظام اور انتشار کا نظام، شرک کا نظام، ان کے خلاف وہ تبلیغ کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے قریش آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم، جس کے نہ بھائی تھے نہ والد تھا اور نہ کوئی وہ بہت بڑے خاندان یا کوئی خاندانی رئیس تھے، ایک عام آدمی اٹھ کر پورے کے پورے مکے کے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، تو وہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، کہ 13 سال کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف مکے سے ہجرت کی، اور مدینہ مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس ہجرت کے بعد بھی یعنی ہجرت سے پہلے وہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دعوت کو، ان کی جماعت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ صحابہ کرام پر انہوں نے ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے 3 آپشنز پر بات کی کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، یا قتل کیا جائے، قید کیا جائے، یا جلا وطن کیا جائے۔ ابو جہل نے آپ کے قتل پر لوگوں کو متفق کیا کہ یہ جلا وطنی اور یہ قید جو ہے، اس میں بھی ایک داعی کی، ایک انقلابی شخصیت کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہے کہ فلاں قید میں کیوں ہے یا فلاں جلا وطن کیوں کر دیا گیا ہے۔ لوگ نئی نسل نوجوان جو ہے وہ پوچھتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اور ہجرت کے دن انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محاصرہ کیا، قتل کر رہے تھے، جب اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اب مدینہ جانے سے اور بھی یہ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص یہاں سے چلا گیا اور یہ تو وہاں جا کر دعوت پھیلائے گا، ان کو ایک نیا سینٹر آف اسلام مل گیا، نئے تبلیغ کے نئے افق کھل گئے اور نئے لوگ مل گئے، اور اسلام ایک طاقتور تبلیغی دین کی حیثیت سے پھیلتا جا رہا تھا۔ تو ابو جہل اور مکہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، اور اس دعوت کی بنیاد پر جو معاشرہ بن رہا ہے، جو سسٹم بن رہا ہے، اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹک جائیں، وہاں جم جائیں، وہاں ان کی تنظیم بن جائے، ایک مضبوط اسلامی ریاست بن جائے۔ اس کے بننے سے پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا اور آپ کی چھوٹی سے ننھی اسلامی ریاست کا خاتم کیا جائے۔ یہ اسباب تھے ان کے، جو پرانا عناد تھا، جو شرک کے نظام کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلائی۔ ایک بات میں پتے کی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ عربوں کو ان 2 چیزوں پر، اپنے ایک شاعری پر، قادر الکلامی پر، اپنی فصاحت لسانی پر بہت فخر ہوتا تھا۔ ایک خصوصیت ان کی یہ تھی۔ دوسری یہ تھی کہ ان کو اپنے شجاعت اور اپنے دلیری، اپنے آباء و اجداد کی دلیری پر بھی وہ بہت فخر کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے اور ایسے شجاع تھے اور ایسے بہادر تھے۔ ان کا پورا جو عرب لٹریچر ہے ان کا جاہلیت کے زمانے کا، وہ گھوڑوں کے، تلواروں کے، نیزوں کے اور بہادری کے اور جنگوں کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان 2 چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے۔ لیکن خدا کی قدرت کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جب اللہ کی طرف سے یہ کلام قرآن مجید نازل ہوا، وہ جو الطاف سینحالی نے کہا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید کی صورت میں جو آیا، اس نے تو ان کی صحیح معنوں میں یہ الفاظ پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، ان کی بولتی بند کر دی، ان کی زبانیں گنگ پڑ گئیں، ان کے کلام کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جب اللہ کا کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے تو دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی، اور لوگوں کو
کے لیے اس کلام میں بہت کشش تھی، اور کام کے لوگ ایک ایک دو دو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آتے گئے۔ تو عربوں کو اصل میں تبلیغ ہی کے میدان میں، بات چیت کے میدان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے میدان میں اپنے بہترین الفاظ اور اپنی بہترین تبلیغ کے میدان میں ان کو شکست دی تھی۔ اگر وہ شکست نہ کھاتے تو اظہار بیان وہ بھی کرتے تھے، وہ مخالفین زیادہ تھے وہ کرتے تھے۔ ایک جمع سسٹم کو آپ نے چیلنج کر دیا، اس وجہ سے عرب ایک تو کلام کی دنیا میں شکست کھا گئے۔ اور یہ 13 سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کی زندگی گزاری، اس میں آپ نے اپنی زبان سے بات کیا، آپ نے نہ کوئی جنگ کی، نہ کوئی جہاد کیا، نہ کوئی ہاتھ اٹھایا کسی پر، مارے صحابہ کرام نے کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات لگے، طرح طرح کے الزامات لگے، لیکن اس دعوت نے نکھرنا تھا، اس نے پھیلنا تھا۔ صحابہ کرام آتے گئے، مضبوط جماعت بن گئی، عرب شکست کھا گئے، زبانی دنیا میں، تبلیغ کی دنیا میں، خطابت میں، مینجمنٹ میں شکست کھا گئے۔ ان کا نظام جو ہے دن بدن اکھڑتا گیا اور خراب ہوتا گیا ان کی۔ لیکن دوسری جو چیز تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شریف انسان تھے، وہ تو کبھی لڑے نہیں تھے، کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، کبھی انہوں نے گھوڑوں پر سواری نہیں کی، لیکن جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو کفار کے سردار ابو جہل یہ چاہتے تھے کہ اپنے طاقت سے، اپنے تلواروں سے، اپنے اسلحے سے، اپنی فوجی جارحیت سے مدینہ کی اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کا خاتمہ کیا جائے۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ یہ مضبوط ہوتی جائے گی، وہ بڑا دور اندیش تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میرا دشمن میرے پیچھے ہے۔ آپ نے تیاری کی، مدینہ میں میثاق مدینہ کیا جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، انصار اور مہاجرین کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا ایک مواخات کا ایک معاہدہ کیا، اور فوری وجہ جو اس جنگ کی ہوئی وہ یہ تھی کہ قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف کیا ہوا تھا۔ ابو سفیان اس قافلے میں بہت ساری دولت اور نفع کما کر، ابو سفیان جو مکے کا ایک بڑا سردار تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، وہ وہاں سے شام سے واپس آ رہا تھا مکے کی طرف۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ مدینہ سے گزرتے ہوئے کہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے ساتھی ہمارے قافلے پر حملہ نہ کر دیں، تو اس نے مکے کی طرف آدمی کو بھیجا، اور وہاں جا کر انہوں نے بڑی ایک الارمنگ صورتحال پیدا کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی ہمارے اس قافلے کو پر حملہ کرنے والے ہیں، اور قافلے کا سارا مال یہ لوگ لے جائیں گے۔ تو ابو جہل 1000 آدمی کو بالکل فوری طور پر تیار کر کے نکلا، لیکن بعد میں پتہ چلا ابو سفیان نے راستہ تبدیل کر کے دور کا ایک راستہ سمندر کی طرف سے اس کو اختیار کیا، اور اپنے دوستوں کو بھیجا کہ ساتھی واپس آ جائیں، ہم تو اپنا خیر و خوبی جو ہے وہ مکہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ابو جہل کا تو پرانا مسئلہ تھا، عناد تھا، اس کی نفرت تھی اسلام کے پھیلنے کو، اس کے نشو و نما سے پہلے اس اسلامی ننھی ریاست کو ختم کرنا چاہتا، اس لیے وہ واپس نہیں کیا۔ مکے کے سردار جو ڈاؤز طبیعت کے تھے، فاختہ طبیعت کے تھے، امن والے تھے، انہوں نے ابو جہل کو سمجھایا کہ آپ واپس جائیں، جس مسئلے کے لیے ہمارا لشکر نکلا، وہ قافلے کے لیے ہم تحفظ کے لیے آئے تھے، وہ تو محفوظ طریقے سے پہنچ گیا ہے، اب لڑائی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ عتبہ جو ہے یہ سردار تھا، جو ابو سفیان کا خسر تھا، ہند نامی ایک خاتون جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا والد تھا۔ عتبہ نے کہا واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے طیش میں آ کر ان کو تانے دیے کہ آپ کل تلواروں کے اس سے ڈرتے ہیں، اور آپ کے وہاں رشتہ داروں کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ عتبہ کا ایک بیٹا مسلمان ہو چکا تھا۔ تو عتبہ نے بے بس ہو کر، اور دوسرے سرداروں نے بھی جو امن والے تھے بے بس ہو کر، یہ جو ہاکس طبیعت کے تھے، لڑاکو لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں بے بس ہو گئے، اور یہ بھی کہا کہ کل وہ میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ کون امن چاہتا ہے اور کون لے۔ اور جب بدر کے میدان میں جنگ ہوئی تو
اتبا شیبہ اس کا بھائی اور اس کا بیٹا ولید یہ اوپنر کی حیثیت سے وہاں گئے. تو یہ جنگ بدر کے اسباب تو پرانے تھے، فوری بجائے یہ قافلے کے لیے